اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، تجری من تحت الانہار، اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اکلھا دائم وظلھا، اس کا میوہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا، اس کا سایہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے ٹھکانہ اور یہ ہے بدلہ ان لوگوں کا، یہ ہے انجام ان کا جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا ٹھکانہ اور ان کا انجام وہ آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی تھی وہ خوش ہو رہے ہیں اس چیز سے کہ جو اے نبی آپ کی طرف نازل کی گئی۔ یعنی کچھ لوگ جو بھی اہل کتاب میں سے تھے مدینے کے اندر، انہیں خبریں مل رہی تھیں، تو ابھی چونکہ وہ تصادم کی نوبت نہیں آئی تھی، تو ان میں سے جو لوگ بھی نیک سرشت تھے وہ کچھ خوش ہو رہے تھے، کچھ ان کے دلوں کے اندر بھی اچھے جذبات پیدا ہو رہے تھے۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ، بعضی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کے بعض کا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا اس کا کہ میں اللہ کی بندگی کروں، وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں، إِلَيْهِ أَدْعُو، اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں، وَإِلَيْهِ مَآبِ، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اس کو اتار دیا ہے عربی قول فیصل بنا کر، حکم فیصلہ، یہ قول فیصل بن کر آیا ہے۔ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، یہ آپ دیکھیں گے آخری پارے میں سورۃ الطارق میں، یہ اب حکماً عربیًا، عربی زبان کے اندر اللہ کی جانب سے قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے۔ وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے نبی بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے۔ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے بھی اللہ سے کوئی بچانے والا اور نہ کوئی حمایتی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائیں اور ان کی اولاد بھی بنائی۔ آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ اسی طریقے سے عام انسانوں کی طرح ان کی ولادت بھی ہوتی تھی، سوائے حضرت مسیح علیہ السلام کے کہ ان کی ولادت جو ہے وہ بغیر باپ کے ہوئی ہے۔ باقی یہ کہ ان کے پھر اولاد بھی ہوتی تھی، وہ شادیاں بھی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کی 3 بیویوں سے تو ہم واقف ہیں، ان کی اولادیں ہوئی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائیں اور ان کی اولادیں بھی۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آتا، کوئی معجزہ دکھاتا، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر ایک وعدہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، ہر شے معین ہے، ہر ایک کی مہلت جو ہے وہ درج ہے۔ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ وَيُثْبِتُ، اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اس کو جمع دیتا ہے۔ جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے وہ اس کو قائم رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اس کے پاس ہے الکتاب، اصل کتاب۔ وَإِنَّهُ لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ قرآن بھی اس الکتاب کے اندر ہے، لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اسے آپ لوح محفوظ کہیں، الکتاب کہیں، کتاب مکنون کہیں، اصل قرآن وہاں ہے۔ یہ قرآن ہمارے پاس جو ہے یہ اس کی مصدقہ نقول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کر دی ہیں، ورنہ اصل قرآن الکتاب، لوح محفوظ۔ وَعِندَهُ الکتاب، اور وہ الکتاب جو ہے اصل کتاب، کتاب کی جڑ یا جڑ والی کتاب، وہ وہاں اللہ کے پاس ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اے نبی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ان سے وعدے کر رہے ہیں عذاب کے، ہم چاہیں تو بعض چیزیں ان میں سے آپ کو دکھا بھی دیں گے، آپ کی زندگی ہی میں ظاہر ہو جائیں گی۔ أَوْ لَتَوَفَّيَنَّكَ، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کو وفات دے دیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اس لیے کہ آپ پر تو بلاغ کی ذمہ داری تھی، پہنچانے کی ذمہ داری تھی، وہ آپ نے کر دیا، آپ فارغ ہیں۔ اب حساب لینا ہمارے ذمے ہے، عذاب دینا ہمارا کام ہے، یہ ہدایت دینا یہ ہمارے فیصلے کے اوپر منحصر ہے۔ تو فرمایا کہ آپ نے پہنچا دیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، ہمارے ذمے حساب ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم لا رہے ہیں، چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے ہوئے، تنگ کرتے ہوئے کناروں سے۔ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، اور اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور کوئی نہیں ہے کہ پیچھے ڈالے اس کے حکم کو۔
یہ آیت جو ہے کئی دفعہ آئے گی قرآن مجید میں، یہی الفاظ نَاتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ مکے میں تو یہ جو بھی بھٹی دہکی ہوئی تھی، جو چل رہی تھی، رد و قضا ہو رہی ہے، بیس و رضا ہو رہی ہے، اہل کفر ہیں، اہل ایمان ہیں، ایک طرف محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی ہیں، ایک طرف سرداران قریش ہیں، لیکن یہ کہ آس پاس جو ہے ام القریٰ ومن حولہا، آس پاس جو قبائل ہیں ان میں بھی رفتہ رفتہ یہ دعوت جو ہے نفوذ کر رہی ہے۔ اب بنی غفار ہیں، ابو ذر غفاری ان میں سے آئے، ایمان لے آئے، اب گویا کہ وہ بنی غفار کے اندر اب وہ دعوت پھیل رہی ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اے قریش تم اپنی جو ہے خیر مناؤ، اس لیے کہ یہ دعوت جو ہے تمہارے ارد گرد پھیل رہی ہے، اور جب یہ دعوت تمہارے ارد گرد پھیلے گی تو گویا کہ تمہارے چاروں طرف سے یہ دعوت تمہارے گرد گھیرا تنگ کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ تمہارا ارد گرد کا پورا ماحول جو ہے وہ اس دعوت کو قبول کر لے گا، اور تم خود ایک محصور سے ہو کر رہ جاؤ گے، یہ جو اپنے ایک شہر کے اندر بیٹھے ہوئے۔ تو فرمایا اولم یرو، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو لا رہے ہیں کم کرتے ہوئے اس کے چاروں طرف سے، کناروں سے، یعنی گھیراؤ ہو رہا ہے۔ یہ گھیراؤ پھر بہت شدید ہو گیا ہجرت کے بعد، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو تجارتی شاہراہوں کو مخدوش بنا دیا، اکنامک بلاکیڈ کیا ان کا۔ دوسرے یہ کہ پھر آپ نے آس پاس کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ صلح شروع کر دی، معاہدے کرنے شروع کر دیے۔ تو پہلے یا وہ قبیلے جو ہیں قریش کے جو حلیف تھے اب وہ حضور کے حلیف بن گئے، اور یا یہ کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ تو آپ کا ساتھ دیں گے قریش کے خلاف اور نہ قریش کا ساتھ دیں گے آپ کے خلاف۔ اس سے بھی زون آف انفلوئنس ان کا کم ہوتا جا رہا تھا۔ تو اکنامک بلاکیڈ جو آپ نے کیا، اور دوسرے پولیٹیکل زون آف انفلوئنس جو ان کا کم ہو رہا تھا، اس سے ان کا پولیٹیکل آئسولیشن ہو رہا ہے، یہ بھی گویا کہ زیادہ محسوس ہو گیا ہے ہجرت کے بعد۔ اور یہ منہج انقلاب نبوی نامی کتاب میں نے تفصیل سے اس پر بحث کی ہے، اور فلسفہ انقلاب جو ہے، بلکہ کہنا چاہیے فلسفہ سیرت کے اعتبار سے یہ بہت اہم موضوع ہے، بہت کم لوگوں نے اس پر توجہ دی ہے۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم، اور اللہ ہی فیصلہ کرے گا، بالآخر آخری فیصلہ اسی کی طرف سے ہوگا۔ لا معقب لحکمہ، کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو پیچھے ڈال سکے۔ وہو سریع الحساب، اور وہ حساب لینے میں بھی بہت جلد کرتا ہے، جلدی تیزی ہے حساب لینے میں۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور ان سے پہلے جو تھے انہوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھی، بڑی اسکیمیں بنائی تھیں، بڑی سازشیں کی تھیں، بہت کچھ انہوں نے بھی اپنی پلاننگ کی تھی انبیاء اور رسل کی دعوت کو روکنے کے لیے۔ فللہ المکر جمیعا، یہ سارا کا سارا مکر جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کی چال چل نہیں سکتی جب تک اذن رب نہ ہو، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی تمام چالوں کا احاطہ کیے ہوئے محیط ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے ہر ذی نفس جو کچھ کماتا ہے، ہر انسان جو کمائی کرتا ہے، ہر جان جو کمائی کرتی ہے وہ اس کے علم میں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب معلوم ہو جائے گا ان کافروں کو کہ وہ پچھلا گھر، عاقبت کا گھر کس کے لیے، یعنی اس کی خیر، اس کی بھلائی، اس کا عیش، اس کا آرام کس کے لیے۔ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لست مرسلا، تم ہرگز رسول نہیں ہو۔ قل کفا باللہ شہید بینی و بینکم، کہہ دیجئے اللہ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، وہ جانتا ہے میں اس کا رسول ہوں، اور اس کا جاننا میرے لیے کافی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی جانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ تو جانتا ہی ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اور میرا معاملہ اسی کے ساتھ ہے، وہ جانتا ہے، لہذا میرا جو بھی معاملہ اس کے ساتھ صاف ہے۔ باقی یہ کہ جو علم جن کو دیا گیا، جن کے پاس علم کتاب ہے، وہ بھی جانتے ہیں۔